السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے پریویس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے اور جو ہمارا پریویس لیکچر ہے وہ رابرٹ اسنو کی انٹری پر ختم ہوا تھا کہ رابرٹ اسنو ایک ڈیٹیکٹیو ہے جس سے کلرک انویسٹیگیشن کر رہا تھا. کنٹینیو کرتے ہیں. کلرک: اینڈ ڈیڈ یو دیئر اپون ٹیک possession of it and charge the female prisoner with theft of box from 6 Rockingham Gate, and did she deny the same? Snow: Yes, sir. Clerk: Did you take her into the custody? Snow: Yes, sir. کسٹڈی مینس زیر حراست لینا. کسٹڈی ویسے ہوتا ہے کہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک کیونکہ پولیس مین کسٹڈی میں لے رہا ہے یعنی کہ زیر حراست میں لے رہا ہے مجسٹریٹ. واٹ واز ہر بیہیویئر؟ Snow: Perfectly quiet, your worship. She persisted in the denial, that's all. Magistrate: Do you know her? Snow: No, your worship. اب کلرک پہلے تو پوچھتا ہے کہ فیمیل پریزنر جو ہے تم نے ان کو یعنی کہ کرائم یعنی کہ تم نے ان کو زیر حراست لیا تھا، تو کیا ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا بیہیویئر تھا اس وقت؟ تو بتایا گیا کہ یہ بالکل چپ تھی اس وقت. اور مجسٹریٹ: از شی نون ہیئر؟ بولڈ کانسٹیبل: نو یور ورشپ، دے آر نائدر آف دیم نون. We have nothing against them at all. Clerk to Mrs. Joan: Have you anything to ask the officer? Mrs. Joan: No, sir, thank you. I have nothing to ask him. Magistrate: Very well then. Go on. Clerk reading from his paper: And while you were taking the female prisoner, did the male prisoner interpose and endeavor to hinder you in the execution of your duty, and did he strike you a blow? Snow: Yes, sir. میجسٹریٹ پھر جو ہے جب ہماری وہ پریویس کنورزیشن چل رہی تھی کہ کلرک کہتا ہے کہ فیمیل پریزنر کو جو ہے مطلب اریسٹ کیا تھا تو اس کا بیہیویئر کیا تھا، بالکل چپ تھی وہ. اب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ اس کو کیا یہاں پر کوئی جانتا ہے، تو بولڈ کانسٹیبل منع کر دیتا ہے. کلرک مسز جون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم یعنی کہ جو رابرٹ اسنو آفیسر کھڑا ہوا ہے، کیا تم اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ مسز جون انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، مجھے ان سے کچھ نہیں پوچھنا ہے. میجسٹریٹ کہتا ہے ویری ویل دین گو آن. کلرک کہتا ہے کلرک کیونکہ اپنی جو اس کے پاس پیپرز ہیں، اس کو جو نالج دی گئی ہے انہی میں سے وہ کویشچن آنسرز کر رہا ہے، تو وہ انہی پیپرز کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اینڈ وائل یو ور ٹیکنگ دا فیمیل پریزنر ڈڈ دا میل پریزنر انٹرپوز. یعنی کہ کلرک کی اس ڈائلاگ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رابرٹ اسنو سے پوچھتا ہے کہ جب تم فیمیل پریزنر کو اریسٹ کر رہے تھے سلور باکس کے جرم میں، تو کیا میل پریزنر نے کیا تمہیں انٹرپوز کیا تھا؟ یعنی کیا جب تم اسے اریسٹ کر رہے تھے تو بیچ میں آیا تھا وہ، اور پھر تمہیں جو ہے یعنی کہ پولیس پر اس نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا؟ تو اسنو نے کہا یس سر، ایسے ہی کیس تھا. Clerk: And did you say you let her go? I took the box myself. Snow: He did. اور کلرک پوچھتا ہے پھر کیا جو جون ہے جو کہ انٹرپوز کر رہا تھا اپنی بیوی کو لے جانے پر، تو کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے باکس چرایا ہے یا میں نے باکس لیا ہے؟ اسنو نے کہا ہی ڈیڈ. کلرک: And did you blow your whistle and obtain the assistance of another constable and take him into the custody? Snow: I did. کلرک کہتا ہے کہ پھر کیا تم نے اپنی وزل بجائی تھی؟ یعنی کہ کلرک کے پاس ہر ایک چیز لکھی ہوئے ہے اس واقعے کے بارے میں کہ اس نے رابرٹ اسنو نے ایسا کیا تھا تو جونس نے رسپانس میں ایسا کیا. تو اب کلرک وہی چیز ریپیٹ کرتے ہوئے پوچھتا ہے پیپر میں لکھی ہوئی کہ کیا تم نے یعنی کہ دوسرے کانسٹیبل کی مدد لے کے کیا اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے لیا تھا. کلرک کہتا ہے واز ہی وائلڈ
violent on the way to the station, and did he use bad language, and did he several times repeated that he had taken the box himself? स्नो नोट्स, नोट्स का मतलब होता है सही हिलाना, रजामंदी ज़ाहिर करना। क्लर्क जब पूछता है कि पुलिस स्टेशन ले जाते हुए क्या जोन्स बहुत ज़्यादा यानी कि बदतमीज़ी कर रहा था, बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था और बार बार बोल रहा था क्या कि बॉक्स मैंने लिया है, तो स्नो कहता है ये सर ऐसा ही था। डिड यू देयर अपॉन, यानी कि अब ये क्लर्क का ही डायलॉग है। Did you thereupon ask him in what manner he had stolen the box, and did you understand him to say he had entered the house at the invitation of young Mr. Barthwick? یہ کہانی پہلے ڈسکس کی گئی ہے کہ مسٹر بارتوک کا بیٹا ہی ینگ مسٹر بارتوک جو ہے یعنی کہ جو جین تھا وہی اندر لے کر جاتا ہے، جونس کو اور اجازت دیتا ہے کہ تمہیں جو لے جانا ہے لے جاؤ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ کلرک پوچھتا ہے کہ تم نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے اس نے یہ جو باکس چوری کیا ہے کس طرح سے کیا ہے، اور تم کیا اس کی کہانی کو سمجھ پائے تھے کہ یہ بات کے گھر میں انٹر کیسے ہوا اور اس کے بیٹے نے انویٹیشن کیسے دیا، مطلب اسی قسم کی بات۔ بارتوک ٹرننگ his seat frowns at Roper after midnight on Easter Monday and partaken of whiskey, and that under the influence of the whiskey he had taken the box. آدھی رات کو، ایسٹر منڈے کی آدھی رات کو، یعنی کہ بس پیر کی آدھی رات جو تھی اس وقت یعنی کہ وہ طریقہ بتایا ہے کہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ وسکی کا سین تھا ان کے پاس، اور اس وسکی لیتے ہوئے اس نے جو ہے وہ باکس لے لیا تھا، سلور باکس۔ اسنو آئی ڈڈ سر، مطلب کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے سلور باکس کیسے چرایا ہے، تو اسنو کہتا ہے کہ ہاں میں نے پوچھا تھا کلرک۔ اینڈ واز ہز demeanor throughout very violent؟ اسنو It was very violent. Jones breaking in. Violent, of course it was. اب جونز بول پڑا۔ بات کس کے درمیان چلی تھی؟ کلرک اور روبرٹ اسنو کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، اور جب جونز کا ذکر آیا تو جونز خود بولنے لگا اپنا سائلنس توڑ کر کہ ہاں میں بہت وائلنٹ تھا۔ You put your hands on my wife when I kept telling you I took the thing myself. جونس وجہ بتا رہا ہے کہ میں اتنا وائلنٹ کیوں ہو گیا تھا۔ وہ بولتا ہے کہ میں جب بار بار کہہ رہا تھا کہ باکس میں نے لیا ہے تو میری بات پر یقین نہیں کیا لیکن اس نے میری وائف کو جو ہے ہاتھ لگایا تو اس لیے میں وائلنٹ ہوا ہوں۔ Magistrate hissing with protruded neck. Now you will have your chance of saying what you want to say presently. Have you anything to ask the officer? Jones sullenly, no. Magistrate, very well then. Now let us hear what the female prisoner has to say first. Mrs. Jones, well, your worship, of course I can only say what I have said all along, that I didn't take the box. Mrs. Jones کی صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے۔ جب جونس وائلنٹ نہ ہونے کی اپنی وجہ بتاتا ہے تو میجسٹریٹ کہتا ہے کہ چلو تمہیں موقع دیتے ہیں ہم، تم بتاؤ اپنے بارے میں کہ تم آفیسر سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہو۔ جونس منع کر دیتا ہے۔ میجسٹریٹ پھر فیمیل پریزنر کی طرف بڑھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ تو مسز جون کہتی ہیں کہ میں بس یہی کہوں گی کہ میں نے باکس نہیں چرایا ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ Magistrate, yes, but did you know that it was taken? Mrs. Jones, no, your worship, and of course not to what my husband says, your worship. I can speak of my knowledge. Of course I know that he came home very late on the Monday night. It was past 1 o'clock when he came in, and he was not himself at all. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے he was not himself at all، یعنی کہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ Magistrate, had he been drinking? Mrs. Jones, yes, your worship. Magistrate,
And was he drunk? Mrs. Jones, yes, your worship, he was almost quite drunk. Magistrate, and did he say anything to you, Mrs. Jones? No, your worship, only on to call me names. Only to call me names. And of course, in the morning when I got up and went to the work, he was asleep, and I don't know anything more about it until I came home again, except that Mr. Barthwick, that's my employer, your worship, told me the box was missing. अब मजिस्ट्रेट कहता है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि मिसेस जोन का डायलॉग होता है कि मैं बस यही कहूँगी कि मैंने बॉक्स चोरी नहीं किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। मजिस्ट्रेट कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि बॉक्स चोरी हो चुका है, मतलब कोई ले चुका है उसे? मिसेस जोन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था और ये मेरी नॉलेज में नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेट आए थे और इनका इसमें क्या शेयर था मुझे नहीं पता था। ये 1 o'clock पर आए थे और ये होश में नहीं थे। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या ये ड्रिंकिंग करते रहे हैं? तो मिसेस जोन कहती है यस योर वर्शिप है। वो पूछते क्या वो उस रात भी ड्रंक थे? तो मिसेस जोन कहती है यस योर वर्शिप, वो उस रात भी काफ़ी नशे में थे। मजिस्ट्रेट कहता है तो क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? मिसेस जोन ने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब मैं मिस्टर बाथविक के पास यानी कि अपने एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने बताया कि सिल्वर बॉक्स खो चुका है। Magistrate, yes, Mrs. Jones, but of course, when I was shaking out my husband's coat, the cigarette box fell out, and all the cigarettes were scattered on the bed. Magistrate, you say all the cigarettes were scattered on the bed? Twist, no. Did you see the cigarettes scattered on the bed? No, your worship, I did not. Magistrate, he says, he says he didn't see them. Jones, well, they were there for all that. No, I can't say, your worship, that I had the opportunity of going around the room. I had all my work cut out with the male prisoner. Magistrate to Mrs. Jones, well, what more have you to say? यहाँ पर क्या बात हुई है کہ مسز جون جیسے کہ پہلے بتاتی ہیں کہ 1 بجے رات کے 1 بجے منڈے کو وہ گھر آئے تھے، اس کے ہسبینڈ جونز، اور پھر وہ کافی نشے میں تھے، اپنے ہوش میں نہیں تھے، تو وہ اس سے بات نہیں کر سکی، نہ انہوں نے بات کہی کہ کوئی، لیکن جب بارتھوک کے گھر وہ گئی تھی ٹیوزڈے کو تو وہاں پر پتہ چلا کہ سلور سگریٹ باکس جو ہے وہ غائب ہے۔ تو مجسٹریٹ کہتے کہ ہاں ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو مسز جون کہتی ہیں کہ ہاں لیکن پھر ایسا بھی ہے معاملہ کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کا کوٹ ہلا رہی تھی، یعنی کہ جو جھٹکتے ہیں کوٹ، تو اس میں سگریٹ باکس نکلا اور ساری سگریٹس بیڈ پر گر گئیں۔ تو مجسٹریٹ فوراً سے اسنو سے پوچھتا ہے کہ کیا اسنو سے پوچھتا ہے کہ کیا جو سگریٹ باکس ہیں تم نے پھیلی ہوئی بیڈ پر دیکھی تھی؟ اسنو منع کر دیتا ہے۔ تو جونز پوچھتا ہے کہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہی ہے میری وائف، سگریٹ باکس پھیلی ہوئی تھی بیڈ پہ؟ تو اسنو کہہ دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ اس کی اٹینشن اس طرف تھی نہیں کہ سگریٹ باکس میں سے سگریٹ نکل کے پھیلی ہوئی تھی یا کیا معاملہ تھا۔ میجسٹریٹ کہتا ہے مسز جون کو، ویل واٹ مور ہیو یو ٹو سے؟ جونز کو کہتا ہے کہ آپ اور مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسز جون کہتی ہیں of course when I saw the box, your worship, I was dreadfully upset and I couldn't think why he had done such a thing. When the officer came, we were having words about it because it is rude to me, your worship, in my profession, and I have 3 little children dependent on me. Magistrate, protruding his neck, yes, but what did he say to you? Mrs. June, I asked him whatever came over him to do such a thing, and he did
it was the drink. He said he had too much drink and something came over him. And of course, your worship, he had had very little to eat all day, and drink does go to the head when you have not had enough to eat. Your worship may not know, but it is truth. And I would like to say that all through his married life, I have never known him to do such a thing before. Though we have passed through great hardships, and speaking with soft emphasis, I am quite sure he would not have done if he had been himself at the time. Magistrate, yes, yes, but don't you know that that is not excuse? Mrs. Jones, yes, your worship, I know that is not an excuse. मिसेस जोन मज़ीद जब मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि आपको क्या कुछ और कहना है मज़ीद, तो मिसेस जोन बस सफाई पेश करती है. वो कहती हैं कि जब बॉक्स मुझे मिला तो मैंने उससे सवाल किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और क्योंकि मेरी 3 बच्चियां हैं जो कि मुझ पर डिपेंडेंट है. अच्छा, अब ये जो मिसेस जून है, एक आपकी बुक में क्वेश्चन मौजूद होगा कि जिसमें पूछा होगा कि लिवेंस की 2 छोटी बच्चियों से इन बच्चियों का क्या ताल्लुक़ जोड़ता है. यह लिवेंस का जो केस प्रेजेंट किया गया था उससे इस केस का क्या ताल्लुक़ बनता है. तो इसने यहाँ ये जवाब आ गया है कि इसने कहा है कि इसकी 3 बच्चियाँ हैं जो कि इस पर डिपेंडेंट हैं, और मिसेस जॉन मज़ीद कहती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जॉन ऐसी कोई हरकत करें, और अगर जॉन होश में होते तो ये ऐसा कभी ना करते. लेकिन मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ, और मिसेस जॉन कहती है कि हाँ ऐसा है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. लेकिन वो बस एक सफाई पेश कर देती है कि हमारी मैरिड लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है. The magistrate leans over and parleys with his clerk, Jack, leaning over from his seat behind. I say that Barthwaite's sheltering his mouth, he speaks to Roper. Roper, you had better get up now and say that, considering the circumstances and poverty of prisoners, we have no wish to proceed any further, and if the magistrate would deal with the case as one of the disorder, only the part of Whole Constable. Shh. Roper shakes his head. Magistrate, now supposing what you say and what your husband says is true, what I have to consider is, how did he obtain access to this house, and were you in any way a party to his obtaining access? You are the charwoman employed at the house. Mrs. Jones, yes, your worship, and of course, if I had let him into the house, it would have been very wrong of me, and I have never done such a thing in any of the houses where I have been employed. शक तो जाहिर सी बात है मिसेस जोन्स पे ही जाना, क्योंकि जब सिल्वर सीक्रेट बॉक्स चोरी हुआ था, गायब हुआ था, तो मिसेस जोन उस कमरे में मौजूद थी. इसके अलावा अब क्योंकि मिसेस जोन के हस्बैंड कह रहे कि उन्होंने चोरी किया है, तो इस हिसाब में भी बात मिसेस जोन पर ही आती है कि क्या उन्होंने घर में घुसाया था, कि वो बार्थवे की 4 वुमेन है, बार्थवे की मुलाजमा है, तो क्या पता उन्होंने ऐसा किया हो. तो मजिस्ट्रेट जब पूछता है तो मिसेस जोन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, और मैंने अपने जिन घरों में मैं काम करती हूँ ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया है. और इससे पहले बार्थविक जो है वो रोपर से मुखातब होते हुए कहता है कि अभी सही वक्त पर रोपर तुम खड़े हो और बोलो कि हम केस को यहीं पर ख़त्म करते हैं. हम इन प्रिजनर्स की गुर्बत को देखकर हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं इस केस से. यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है. अब इसकी जो मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ आगे क्या चलनी है, कि बस बात ये है
کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس نہیں ملتا. یہ جو جونس ہے جو کہ اصلی مجرم ایک طرح سے ہے بھی، لیکن اس کے جیسا جرم جیک نے بھی کیا ہوتا ہے. آگے جا کے جونس کیونکہ ایک ایسا انسان دکھایا ہے کہ مسز جون پھر بھی آرام سے بات کری، اپنی وضاحتیں پیش کر رہی ہیں، لیکن جون ایک ایسا انسان دکھایا ہے کہ جو جذباتی ہو کر چیخ چلا کر بول رہا ہے اور مین پوائنٹ بیان نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے آگے چل کے کہ کیس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو مسز جون ہوتی ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور مسز جون جو ہے جب رہا ہو جاتی ہیں تو کورٹ کے باہر وہ بارتوک سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں آپ کو یعنی کہ میں آزاد ہو چکی ہوں اب، تو کیا آپ مجھے واپس نوکری پہ رکھیں گے. تو بارتوک منع کر دیتا ہے. وہ اصل میں خود جو ہے وہ اس کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے کہ کہیں جیمز جون کو رکھنے سے اس کی اصلیت نہ کھل جائے. دوسری سائڈ پر جو جون ہوتا ہے اس کی یہ کہانی ہوتی ہے کہ وہ چلا کر یہ بتا رہا ہوتا ہے، پورا کیس بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، جیک نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں جو بھی لینے چاہوں میں لے جا سکتا ہوں. اور پھر اس وقت میں وہ پرس کبھی ذکر کر دیتا ہے کہ میں نے جو ہے پرس اور سلور سگریٹ باکس لیا تھا، کیونکہ پرس کی بات کو دبانا ہوتا ہے تو اس لیے بارتوک کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو گھما دیتا ہے. اور پھر پورے کیس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، کیونکہ جونس نے اپنی کوئی بھی بات ایویڈنس کے ساتھ تسلی کے ساتھ بیان نہیں کی ہوتی ہے، بلکہ جو رولز ہوتے ہیں ان کو توڑ کے ایک طریقے سے بولا ہوتا ہے کہ بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے وہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے جیل ہو جاتی ہے، اور جو جیک ہوتا ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. اچھا، اب اس میں رابرٹ اسنو آیا، مارلو آیا، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آئے، تو اسی طریقے سے جیک بھی آتا ہے. اور جیک جب آتا ہے اور جب اس سے پوچھے جاتے ہیں سوالات تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے جون کو اندر نہیں بلایا تھا اور یہ کب سامان لے گیا مجھے نہیں معلوم. یہاں پر ہماری ویڈیو اینڈ ہوئی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے. اللہ حافظ.